اسلام آباد ترلائے کلاں میں خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے مار کر خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کاروں اور حملے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ ترلئی کلاں خودکش دہشت گردی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے۔ خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کار داعش افغانی ماسٹر مائنڈ بھی گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشنز ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کے نتیجے میں کیے گئے۔ حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں داعش نے کی۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے اور عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ آپریشن کے دوران وطن کا ایک بیٹا شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کے خلاف مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آور کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے پہلے فائرنگ کی اور پھر خود کو اڑا لیا۔ حملے میں 4 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ بال بیرنگ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پمز میں زیر علاج ایک اور زخمی محمد عباس مہدی دم توڑ گیا، جس کے بعد خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 33 ہو گئی۔ ترجمان پمز کا کہنا ہے کہ پمز اسپتال میں 64 زخمی زیر علاج ہیں۔ اب تک 25 میجر سرجریز کی جا چکی ہیں، جبکہ 20 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ترجمان پولی کلینک کے مطابق پولی کلینک اسپتال میں 19 افراد لائے گئے، جن میں 4 ڈیڈ باڈیز تھیں۔ 14 زخمی زیر علاج ہیں، جن میں سے 9 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے میں 11 شہداء کی نماز جنازہ امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ اور 3 شہداء کی نماز جنازہ امام بارگاہ جامعہ صادقہ G9 میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزراء سمیت بڑی تعداد میں شہریوں اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ ترلائی کلاں دھماکے کے 11 شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ کے باہر ادا۔ وفاقی وزراء سمیت بڑی تعداد میں شہریوں اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت۔ 3 شہداء کی نماز جنازہ امام بارگاہ جامعہ صادق G9 میں ادا کی گئی۔ ترلائی کلاں دھماکے میں 11 شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ کے باہر ادا کی گئی، جس میں وفاقی وزراء ڈاکٹر طارق فضل چودھری، سردار محمد یوسف، راجہ خرم نواز سمیت بڑی تعداد میں شہریوں اور تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے شرکت کی۔ جنازگاہ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ شہداء کی نماز جنازہ سیکرٹری جنرل نفاذ فقہ جعفریہ، امام جامعہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ علامہ حسین مقدسی نے پڑھائی۔ دھماکے کی 3 شہداء کی نماز جنازہ امام بارگاہ جامعہ صادق G9 میں ادا کی گئی، جس میں IG اسلام آباد سمیت بڑی تعداد میں شہریوں اور علماء کرام نے شرکت کی۔ امام بارگاہ جامعہ صادق کے خطیب شیخ محمد شفا نجفی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی اسلام آباد دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی اسپانسر دہشت گرد پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان عبادت گاہ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کی دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف قوم متحد، سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک افواج کے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ملک کی خاطر جان کی قربانی دینے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ انڈیا اور افغانستان دونوں پاکستان میں دہشت گردی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بلاسٹ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان کیا، وہ تو انسان بھی نہیں ہے۔ ہمارے فورسز کے نوجوان بچے میجر کیپٹن روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں جو ہے اس ملک کو بچانے کے لیے دے رہے ہیں۔ پہلے بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا، آئندہ بھی دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے، اور پہلے بھی دہشت گردوں کو شکست ہوئی اور آئندہ بھی انشاءاللہ دہشت گردوں کو شکست ہوگی، اور وہ وقت دور نہیں جب پوری قوم انشاءاللہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس علی باقر نجفی کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت اب تک 2600 کیسز کا فیصلہ کر چکی۔ جو بھی کیس دائر ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں جلد فیصلہ کریں۔ آئینی عدالت کا قیام دنیا کی کوئی دکھی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے آئینی بینچ کام کر رہا تھا۔ آئینی عدالت کے قیام کی 10 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ یہ کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں ایک فلور کے اوپر سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد پھر یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ میں شفٹ ہو گئی۔ ابھی تک اس کورٹ نے کوئی تقریباً 2600 کیسز ڈیسائیڈ کر لیے ہیں۔
سپریم کورٹ میں جتنے کیسز کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے حوالے سے وہاں پہ پینڈنگ تھے وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ اس کورٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور تقریباً اس کی تعداد جو ہے وہ 22,000 کیسز کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کورٹ میں جو کیسز فائل ہو رہے ہیں ان کو جتنی جلد از جلد کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو فکس کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔ یہ جو کورٹ کا معرض وجود میں آنا ہے یہ کوئی ایک انوکھی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشنس کے لیے کورٹس کام کرتے رہی ہیں ایکسکلوسیولی۔ اس سے پہلے کہ یہ کورٹ معرض وجود میں آتی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کچھ عرصے کام کرتا رہا سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ سوال کہ یہ کورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی، میں اس کو کچھ 10 فیکٹرز رکھوں گا جس کی وجہ سے غالباً یہ کورٹ معرض وجود میں آنے میں اس کی بنیاد پڑی ہے۔ ایک تو جوڈیشل اوور ریچ کا کہا جاتا ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم ایز اندر فیکٹر، کہ اس انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا اپنے اختیارات کو۔ امریکی ناظم الامور کے 25 سے 31 جنوری تک سندھ کے سرکاری دورے کا اعلامیہ جاری۔ دورے کا مقصد اقتصادی ترقی، علاقائی استحکام، پاک امریکہ مشترکہ ترجیحات کو آگے بڑھانا تھا۔ نیٹلی بیکر نے سیاسی قائدین، کاروباری شخصیات اور مقامی نمائندگان سے ملاقاتیں کی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے معاشی ترقی اور باہمی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے سکھر میں جدید کانٹیننٹل بسکٹس فیکٹری کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاک امریکہ معاشی شراکت داری کی بہترین مثال ہے۔ ہم مل کر روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں اور جدت کو فروغ دے رہے ہیں۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی جانب سے اندرون لاہور میں دوسرے روز بھی بسنت کا اہتمام۔ غیر ملکی شہریوں کی بڑی تعداد اندرون شہر پہنچ گئی ہے۔ کیا تاثرات ہیں غیر ملکی مہمانوں کے، جان لیتے ہیں۔ حسن رضا بیورو چیف لاہور ہمیں جوائن کریں گے۔ حسن، ہم سبھی پرجوش ہیں، دوسرا دن ہے بسنت کا آج۔ بتائیے گا غیر ملکی شہری جو موجود ہیں، غیر ملکی مہمان، ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا مناظر ہیں اس وقت؟ دیکھیں، لاہور میں جو ہے 2 جگہوں پر جو ہے سرکاری تقریبات کا بھرپور اہتمام کیا گیا، اور لاہور میں بسنت کے دوسرے روز میں جو ہے ملکی اور غیر ملکی شہری بھی پہنچے، اندرون شہر پہنچے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بھی یہاں پر پہنچے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اور وفاقی کیبنٹ کے ممبران بھی یہاں پر پہنچے۔ اور لاہور میں بسنت فیسٹیول کے دوسرے روز میں شہر کی فضا رنگ برنگی پسند اور خوشیوں سے معمور رہی۔ پاکستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے، اور وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری نے لاہور آنے والے پنجاب کے شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی شہری بھی پرجوش ہیں۔ دوسرا دن بسنت کا منایا جا رہا ہے پرجوش طریقے سے۔ حسن، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی صورتحال اور حالیہ خودکش حملے اور ملزمان کی گرفتاری پر بریفنگ دی گئی۔ اسی پر بات کریں گے، عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل، بتائیے گا اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے اور کیا بریف کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد پولیس کے سیف سٹی ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جس میں آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سمیت تمام اعلیٰ افسران نے شریک ہیں۔ چیف کمشنر اور ڈی جی اسلام آباد بھی جو ہے اس اجلاس میں شامل ہیں۔ متعلقہ صورتحال کل گزشتہ روز جو امام بارگاہ پر خودکش دھماکہ ہوا اس سے متعلق پولیس افسران اور انتظامی افسران کی جانب سے اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی کو بریف کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نئی سیکیورٹی پلان تشکیل دینے پر بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کل کا جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بعد اسلام آباد کی اہم سیکیورٹی معاملات جو ہیں ان پر فیصلوں کو پالیسی کے لیے جلد جو ہے نیا پلان ترتیب دینے کے اوپر بھی مشاورت جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو آئی جی اسلام آباد اور اعلیٰ افسران کی جانب سے کل سے اب تک جو پیش رفت ہے زخمیوں سے متعلق اور دھماکے کی تحقیقات سے متعلق یا امام بارگاہ میں جو اب تک جو شواہد صحیح، بہت شکریہ عادل، آپ ہمیں اجلاس بارے بریف کر رہے تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت اور اس کی پراکسیز ملوث ہیں۔ دہشت گرد قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ 10 مئی کی طرح دہشت گردوں کو بھی بھرپور جواب دیں گے۔ نریندر مودی 10 مئی کی للکار سے اتنا ڈر گیا اب چھپ کر شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر نریندر مودی نے پاکستان کو ہلکا لیا تو فیلڈ مارشل تمہیں ہلکا کر دیں گے۔ جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں وہ یہ بھول جائیں
کہ اس ملک کی تاجر برادری، اس ملک میں فورسز، ایک ایک شخص جو اس پاکستان میں رہتا ہے اس کے دل میں تمہارا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ دنیا کے ذرائع ابلاغ بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اس تمام دہشت گردی کے پیچھے بھارت، اس کے اسپانسر جو کہ افغانستان میں موجود ہے، وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں نریندر مودی صاحب کو، تم 10 مئی کی للکار سے اتنے ڈر چکے ہو کہ اب تم بزدلوں کی طرح چھپ چھپ کے میرے معصوم شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مارکہ حق کے بعد آج ہمارا فیلڈ مارشل مارکہ معیشت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ کراچی چیمبر نے جو رول پلے کیا ہے پاکستان کی معیشت میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ دہشت گرد جو چھپے بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاجر برادری ہے، ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے آپ۔ ناظرین، نواز شریف نے اندرون شہر پانی والا تالاب میں دوستوں کے ساتھ بسنت منائی۔ نواز شریف نے 4 گھنٹے تک قیام کیا۔ شیخ روحیل اصغر اوورسیز پاکستانیوں کا وفد بھی موجود تھا۔ مہمانوں کے سامنے ہریسہ، مٹن چنے، انڈوں کے حلوے اور مٹن پلاؤ پیش کیے گئے۔ نواز شریف نے کہا کہ ڈور بہت شاندار ہے، پہلے بہت موٹی ڈور ہوتی تھی۔ لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں پر نواز شریف نے اندرون شہر پانی والا تالاب میں دوستوں کے ساتھ بسنت منائی۔ نواز شریف نے 4 گھنٹے تک قیام کیا۔ شیخ روحیل اصغر اوورسیز پاکستانیوں کا وفد بھی موجود تھا۔ مہمانوں کے سامنے ہریسہ، مٹن چنے، انڈوں کے حلوے اور مٹن پلاؤ پیش کیے گئے۔ نواز شریف نے کہا کہ ڈور بہت شاندار ہے، پہلے وہ بہت موٹی ڈور ہوا کرتی تھی۔ نواز شریف نے اندرون شہر پانی والا تالاب میں دوستوں کے ساتھ بسنت منائی۔ بہت خوشگوار انداز میں یہ بسنت منائی گئی اور روحیل اصغر اوورسیز پاکستانیوں کا وفد بھی ان کے ہمراہ موجود تھا۔